قمر زمان کہہ رہے صاحب اب صدر بن گئے ہیں زرداری صاحب, گورنر بھی کم از کم 2 صوبوں میں شاید آ جائیں, پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہوگا, اور چیئرمین سینٹ کے بارے میں بھی سن رہے ہیں کہ وہ بھی پیپلز پارٹی کا ہوگا, لیکن آپ وفاقی کابینہ میں شامل نہیں ہوئے, کیا اس لیے کہ بوقت ضرورت باہر بھی جا سکیں؟ میر صاحب, ایک تو میں گزارش کروں گا کہ علامہ اقبال نے بڑے اعلیٰ اشعار کہے ہوئے ہیں, ہمیں بڑی ہدایتیں دی ہوئی ہیں, کاش یہ ہمیں 2018 میں بھی یہی شعر یاد آ جاتے ہیں تو پھر اور باتیں ہوتی اور چیزیں اصلاح کی طرف چلی جاتی. چلے وہاں نہ صحیح, ابھی بھی ہمیں اصلاح کی طرف چلے جانا چاہیے, اور میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ آپ کو پولیٹیکل فورسز کو بیٹھنا ہوگا, وے فارورڈ نکالنا ہوگا, ابھی کا بھی اور آئندہ کا بھی, اور سوائے اس کے اور کوئی رستے نہیں ہیں. ہاں آپ کوشش کر دیکھیے, ہم مارے کھا کے یہ سبق سیکھ چکے ہیں, آپ بھی سیکھ جائیں گے. ہاں دوسری بات, آپ نے بڑی خاص مسکراہٹ دکھائی, ہمارے آپ بھی کھا چکے ہیں, ہم بھی کھا چکے ہیں نا, سبق آ چکے ہیں. تو کچھ چیزیں وہ ہیں جو آپ کو کتابوں سے یا سمجھانے سے نہیں آتی, وہ وقت سے آتی ہیں. جہاں تک تعلق حکومت کا ہے, آپ نے فرمایا ہم حکومت میں نہیں آئے. نہیں امیر صاحب, اس وقت یہ لگی رہی ہے لیئر یا یہ چونچلے نہیں چل سکتے. اس وقت اس حکومت کو چلانا ہے, ہمارے پاس اس وقت کوئی اور آپشن نہیں ہے. یا تو اس اسمبلی سے اور کوئی حکومت بن نہیں سکتی, اگر نہیں بن سکتی تو پھر کیا کرنا ہے, پھر آپ اسی گورنمنٹ کو چلائیے یا نئے انتخاب کی طرف جائیے. کیا نیا انتخاب ان صوبائی حکومتوں کی موجودگی میں کوئی قابل عمل انتخاب آ پائے گا, قابل اعتبار انتخاب آ جائے گا, کوئی ایسا انتخاب ہو جائے گا جس پہ ہم اتفاق کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ اس حکومت کو چلانا ہے, تو خالد مقبول صدیقی صاحب آج کابینہ میں شامل ہو گئے, چودھری صالح حسین صاحب شامل ہو گئے, علیم خان صاحب شامل ہو گئے, آپ کیوں نہیں ہوئے؟ میں اس پہ آنے لگا ہوں. تو ہم سمپل بات یہ ہے کہ ہم اگر تو یہ ہو کہ چھوڑ کے جانا ہے تو اس لیے شامل نہیں ہوئے, تو وہ شامل ہونے کے بعد بھی چھوڑا جا سکتا ہے. اس میں تو کوئی قدغن نہیں ہوتی, آپ کو کوئی ہتھکڑیاں تو نہیں لگی ہوتی نا. ہم گورنمنٹ میں بیٹھے بھی ہوں اور ہم کہیں جی تھینک یو ویری مچ ہم جا رہے ہیں, اور ہم نہ بیٹھے ہوں تو بھی ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن میں نے پہلے عرض کی نا کہ یہ اب آپشن ہے نہیں. رہی بات کہ ہم نے کیوں فیصلہ کیا, ایک تو یہ ہے میر صاحب کہ یہ ہمارے دوستوں کی بھی خواہش تھی کہ جو لیڈ پارٹی ہے اس کا حق ہے, اس کو اپنی حکومت بنانی چاہیے اور ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور کولیشن لیڈ پارٹی تو پی ایم ایل این تو نہیں تھی لیڈ پارٹی. سر نہیں تھی تو وہ انڈیپینڈنٹس تھے, وہ بنا لیتے, وہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. اکیلے ان کی حکومت نہیں بن سکتی, تو آپ کی مجبوری ہے نا, حالات نے آپ کو اس جبر میں بٹھا دیا. اگر ان کے پاس حکومت بن سکتی تو بنا لیتے. تو وہ حالات کے جبر کے تحت پی ایم ایل این ایک لیڈ پارٹی بن گئی. سر لیڈ پارٹی بن گئی, لیڈ پارٹی کے ساتھ آپ چل رہے ہیں. اب آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ حکومت میں شامل ہوں, ایک بڑی کابینہ بنے. ہم نے کہا آپ ہمیں نہیں کہتے, ہم نہیں بنتے, اوکے, آپ کی بھی خواہش ہے, ہم بھی نہیں بنتے. آپ چھوٹی کابینہ کے ساتھ حکومت چلائیے, پاکستان کے فیصلے کیجئے. مختلف جماعتیں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں نا کابینہ کے اندر, تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے فیصلہ سازی میں ڈیلے ہوتا ہے. ہمارا تجربہ اس سے بہت مختلف ہے. میر صاحب, ہم نے 2008 سے 2013 کی کولیشن گورنمنٹ میں پاکستان کی ریکارڈ لیجسلیشن کی ہوئی ہے, متنازعہ ترین ایشوز, جس میں این ایف سی ہے, جس میں 18ویں ترمیم ہے, جس میں قوموں کے حقوق ہیں, جس میں آغاز حقوق بلوچستان ہے, بے شمار کام ہیں جو کیے ہوئے ہیں, اور وہ کمزور حکومت نے کیے تھے, وہ کولیشن گورنمنٹ نے کیے تھے. اب بھی ہوں گے انشاءاللہ, آپ دیکھیں گے. تو بالکل ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا, ان کی خواہش پوری کی. اچھا, تو ولید اقبال صاحب, یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے کہ الیکشن کے جو نتائج ہیں اس پہ آپ کے کافی تحفظات ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ کی پارٹی جو ہے اس کو اکثریت حاصل تھی. مسلم لیگ نون دوسرے نمبر پہ تھی, پیپلز پارٹی تیسرے نمبر پہ تھی, لیکن آپ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے, لہذا پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کو سپورٹ کر دیا. تو کیا اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی طرف سے جو ہے وہ جو رویہ اختیار کیا گیا اس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے؟ نہیں جی, وہ ایک محض ایک رویہ نہیں تھا, وہ ایک ایسی ایک نظریہ اور ایک ریالٹی ہے. دیکھیں جی, آپ دیکھیں آئرنی کیسی ہے تاریخ کی کہ پی ٹی آئی جب اس کی بنیاد رکھی گئی اور کتنے سال 2 دہائیاں عمران خان صاحب جدوجہد کرتے رہے, لوگ ان کا مذاق اڑاتے رہے, کبھی کوئی 0 سیٹ ملی, کبھی کوئی 1 سیٹ ملی, لیکن سارا وقت موقف یہی تھا کہ جی یہ جو 2 پارٹی سسٹم ہے, اور یہ جو ایک طرح کا پھر بعد میں یہ سمجھوتا ایکسپریس کے الفاظ بھی, اور انہوں نے کہنا شروع کیا کہ میں 1 گیند سے 2 وکٹیں گراؤں گا, اور وہ سارا کچھ ہمارے سارا وجود, ہماری ساری ایگزسٹنس جو ہے اور آئیڈیالوجی جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے کہ اس 2 پارٹی سسٹم کے اندر ایک
تھرڈ انٹرنٹ یہ جس کو نیو کڈ ان دا بلاک کہہ لیں اور یہ اور جس طرح سے بھی کہ ان کو جو ہے کیونکہ یہ اس لائق نہیں ہے اور انہوں نے جس طرح سے ملک کے ساتھ کیا ہے اور اپنی ذاتی جو ہے اثاثوں میں جو اضافے ہوئے ہیں بیرون ملک جس کے لیے کوئی ایکسپلینیشن کوئی منی ٹریل کوئی کچھ نہیں, جس طرح سے منی لانڈرنگ ہوئی ہے اور پھر جیسے ہی پی ڈی ایم گورنمنٹ آئی ان کیسز کو ختم کر دیا گیا. اربوں روپے کی, یہ 1100 ارب روپے کے آئی تھنک یہ فگر کئی دفعہ عمران خان صاحب بول چکے ہیں, یہ آ کے پہلے تو انہوں نے رجیم چینج کے بعد یہ سب کچھ کیا. تو یہ تو اس کے بیک گراؤنڈ میں ہے کہ اپنا سارا موقف ہم ڈسٹروائے کر دیں ان کے ساتھ بیٹھ کے. ایک بات یہ, دوسری یہ کہ پھر آپ دیکھیں الیکشن میں کیا ہوا اور الیکشن کے پورے پروسیس میں کہ ساری پارٹیوں کو کھلے عام مطلب الیکشن اپنی مہم پولنگ سب کچھ کیمپین سب کچھ کرنے کی اجازت, اور پی ٹی آئی مسلسل اس کا نشانہ. اگر جمہوریت کے اتنے بڑے علمبردار تھے کسی نے ایک نے نہیں سٹینڈ لیا. میں تو میاں صاحب کو خاص طور پہ کیونکہ وہ سب سے بڑے اس کے بینیفیشری بن کے امپورٹ ہوئے تھے واپس پاکستان, ان کو میں نے کہا کہ جی یہ وقت ہے سٹینڈ لینے کا, آپ کہیں لیول پلینگ فیلڈ دیں. نشان ہمارا چھنا, وہ سب کچھ ہوا, لیکن اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں یہ کس طرح کا رزلٹ آیا اور اس میں بھی جو ہوا ہمیں تحفظات ہیں. ہم ان کے ساتھ اس لیے بھی نہیں بیٹھنا چاہتے. سارے بیک گراؤنڈ کو میں پیش کرنے کے بعد یہ کہوں گا کہ بالکل اگر آپ حال ہی کا دیکھیں کہ یہی تو سارے بینیفیشریز ہیں اس کے, اور اس میں بتا دوں زیادہ پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم تین کا نام لیا ہے خان صاحب نے پرزور طریقے سے. پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم, اور تیسرے نمبر پہ یس پی 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 کی اپنی ووٹ بینک سندھ میں ہے, ایکنالج کیا ہم کرتے ہیں, لیکن اس طرح اربن سندھ میں ان کو نہیں. وہ جو ڈاکٹر عارف الوی والی سیٹ ہے جس پہ ان کے کوئی تھرڈ آنے والے کو فرسٹ کر دیا گیا ہے, تو وہ جو بینیفیشریز بھی ہیں وہ پہلے اپنے ایسے لوگ ڈھونڈیں جو جس طرح حافظ نعیم الرحمان صاحب جیسے ہیں جماعت اسلامی والے, یا جی ڈی اے نے جس طرح کی پوزیشن لی ہے, یا جس طرح مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کہا ہے کہ ان کو پتہ ہے وہ خود تو نہیں جیتے, ان کو پتہ ہے اصل میں کون جیتا ہوا تھا. تو کیوں ہم ان کے ساتھ بیٹھیں جب تک یہ خود نہیں اس بات کو تسلیم کرتے کہ یہ کس چیز کی پیداوار ہے. اور وہ اپنے جو ہے ہمارا جو مینڈیٹ اور پھر جس طرح پولیٹیکل پریزنرز یہ جب مخصوص نشستوں کی باری آئی تو وہ ہمارے اور الیکشن کمیشن کے درمیان ایک معاملہ تھا, یہ خود اس میں جمپ ان کر گئے. اس سے پہلے کہ کائرہ صاحب یہ سٹیج تھا سارا کچھ, 5 دن وہ کرتی رہی. آپ سے کروں گا وہ آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں, لیکن اس ساری گفتگو میں آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام بھول گئے ہیں. آپ ان کے ساتھ کس نظریے کی بنیاد پہ بیٹھنے کے لیے تھے؟ انہوں نے فیصلہ نہیں کیا ابھی تک نا جی. اچھا, انہوں نے فیصلہ نہیں کیا. لیکن میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا ایک چھوٹی تھوڑی سی بھی نیک نیتی ان پارٹیز نے دکھانی ہوتی تو وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ جا کے پارٹی نہ بن جاتے مخصوص نشستوں کے چھینے جانے پر. میں آپ کو حامد صاحب اپنے پورے قانون اور آئین کے نالج سے یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ سیٹیں ہمیں ملیں یا نہ ملیں, آئین میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ کسی اور پارٹی کو دے دی جائیں. وہ اس طرح ہی ہے کہ جی کسی شخص نے 40-50 نمبر کا پرچہ اٹیمپٹ کیا ہے, اتنے ہی سوال کیا جس کے 50 نمبر ملتے ہیں, اس کو 70 نمبر اٹھا کے آپ کس طرح دے سکتے ہیں؟ آئین میں گنجائش نہیں, اور قانون اور آئین میں گنجائش تھی اور ابھی ہم نے اسے چیلنج کیا ہوا ہے, لیکن وہ اس میں صدارتی انتخاب بھی گزر جائے گا, سینٹ کا انتخاب بھی گزر جائے گا, جو سارا کچھ انہوں نے کٹ کرنا ہے پی ٹی آئی کو ڈاؤن ٹو سائز وہ گزر جائے گا. تو کوئی نیک نیتی تو انہوں نے دکھائی ہی نہیں ہے اپنے کانٹیکٹ سے, بلکہ اس کا الٹ دکھایا ہے. یہ تو اس سارے پروسیس کا حصہ ہیں یہ پارٹیز, اس ریاستی جبر کا اور اس جمہوریت کے قتل کا یہ حصہ خود بنے رہے ہیں.